غدیر خم کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور قابل توجہ واقعہ ہے جو 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو پیش آیا۔ یہ واقعہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپسی پر مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ غدیر خم کہاں واقع ہے؟ غدیر خم ایک مقام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان جحفہ کے قریب واقع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں راستے مختلف علاقوں کی طرف جاتے ہیں، یعنی یمن، مصر، عراق وغیرہ۔ پس منظر: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی آخری حج ادا فرمایا۔ اس حج میں آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد مسلمان شریک تھے۔ حج کے بعد جب قافلہ مدینہ کی طرف واپس جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم لائے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ سورہ مائدہ آیت 67۔ ترجمہ: اے رسول، پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ واقعے کی تفصیل: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ گرمی کا سخت دن تھا اور آپ نے ایک جگہ ممبر کے طور پر اونٹوں کے کجاوے رکھوا کر خطبہ دینا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الست اولی بالمؤمنین من انفسہم؟ کیا میں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ لوگوں نے جواب دیا: بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ ترجمہ: جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس اعلان کے بعد تمام صحابہ نے حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد دی۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا: بخن بخن لک یا علی، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنات، یعنی مبارک ہو علی، تم میرے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے۔ اہم نکات: یہ اعلان محض دوستی یا محبت کا اعلان نہیں تھا، بلکہ ایک قیادت، ولایت اور جانشینی کا اعلان تھا۔ شیعہ مسلک کے نزدیک یہ حضرت علی کی خلافت و امامت کا باضابطہ اعلان تھا۔ سنی مسلک کے علماء اس کو فضیلت کا اظہار قرار دیتے ہیں، اگرچہ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے۔ اس کے بعد کی آیت: غدیر کے اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ آیت 3۔ غدیر خم کے موقع پر جس شخص نے حضرت علی کی ولایت و خلافت کے اعلان کا انکار کیا، اس کے انجام سے متعلق ایک مشہور و معروف واقعہ اہل تشیع کتب میں تفصیل سے موجود ہے، جو خاص طور پر حرث بن نعمان فاہری یا بعض روایات میں نعمان بن حارث کے نام سے منسوب ہے۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ کچھ یوں ہے: غدیر خم کے انکار کا واقعہ اور انجام تفصیل کے ساتھ۔ پس منظر: 18 ذوالحجہ 10 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ واپسی کے دوران مقام غدیر خم پر ایک عظیم الشان اجتماع میں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور قیادت کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اس اعلان کے بعد تمام صحابہ نے حضرت علی کو مبارکباد دی، ان میں حضرت عمر بن خطاب اور دیگر اکادر صحابہ بھی شامل تھے۔ ایک شخص کا انکار: اس اعلان کے بعد ایک شخص جس کا نام حرث بن نعمان فاہری یا بعض روایات کے مطابق نعمان بن حارث تھا، شدید ناراض ہوا۔ اس نے غصے میں بھر کر اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کا رخ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر سخت لہجہ اختیار کیا۔ اس کے کلمات روایت میں یوں نقل ہوئے ہیں:
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مانا۔ آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے سب تسلیم کیا۔ اب آپ نے اپنے چچا زاد علی کو ہمارا مولا اور خلیفہ بنا دیا۔ کیا یہ آپ کا حکم ہے یا اللہ کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بولا، اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو اے اللہ، اگر محمد صلی اللہ سچ کہہ رہے ہیں تو ہم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل فرما۔ روایات کے مطابق وہ ابھی دربار سے باہر نکلا ہی تھا کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا جو اس کے سر پر گرا اور اس کے بدن سے پار ہو کر زمین میں دھنس گیا۔ وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ سورۃ المعارج آیت 1 تو ایک سوال کرنے والے نے عذاب واقع ہونے کا سوال کیا جو کافروں پر نازل ہو کر رہے گا اور کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا۔ اہل سنت مفسرین میں سے بعض نے اس آیت کا تعلق قیامت کے عذاب یا ابو جہل جیسے کافروں سے جوڑا ہے اور حرث بن نعمان کی روایت کو ضعیف یا مرسل قرار دیا ہے۔ خلاصہ، پہلو، تفصیل۔ شخص کا نام حرث بن نعمان فہری، بعض کتب میں نعمان بن حارث۔ اعتراض حضرت علی کی ولایت کے اعلان پر، الفاظ اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے عذاب نازل ہو۔ انجام آسمان سے پتھر گرا، سر پھٹ گیا، وہیں ہلاک ہو گیا۔ قرآنی آیت سورہ معارج کی ابتدائی آیات سأل سائل۔